تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 71-72. آیت نمبر 71. There is not one of you but will pass over it. It کیا ہے؟ hell. ایک بھی نہیں ہوگا تم میں سے لیکن اس کو اوپر سے گزرنا پڑے گا، اس جہنم کے اوپر سے جو پل ہے اس پہ سے. This is with your Lord a decree which must be accomplished. یہ اللہ کا ایک طے شدہ وہ فیصلہ ہے حتمی جو کہ پورا ہو کر رہنا ہے. آیت نمبر 72. Then we shall save those who had taqwa. تو پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جن میں تقوی تھا. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. And we shall leave the wrongdoers in it جسیہ. اور جو بھی ظالمین لوگ ہیں ان کو ہم اس میں چھوڑ دیں گے جسیہ، گھٹنوں کے بل. Everyone will be brought to hell. ہر کسی کو جہنم پہ لایا جائے گا. Then the righteous will be saved. اور جو متقین ہیں ان کو بچا لیا جائے گا. ابن جریر reported from عبداللہ رضی اللہ عنہ that he said concerning Allah's statement کہ اللہ کی آیت کے بارے میں انہوں نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. There is not one of you but will pass over it. ایک بھی نہیں تم میں سے ہوگا مگر اس کو وہاں سے گزرنا پڑے گا، یعنی پوری دنیا کا ہر آدمی، ہر انسان وہاں سے گزرے گا. The bridge over hell is like the sharp edge of a sword. تلوار کی دھار کی طرح بہت ہی تیز وہ پل، وہ برج جو ہے جہنم کے اوپر، وہ ایسا ہوگا. اس کی تلوار کی جو دھار ہوتی ہے تیز، ویسا. The first group to cross it will pass like a flash of lightning. یعنی جیسے کہ ایک لائٹ چمکتی ہے اس طرح سے پہلا گروپ اس پل پہ سے گزر جائے گا. اللہم اجعلنا منہم آمین. ہم کو امید اچھے کی ہی رکھنے کا اللہ سے. The second group will pass like the wind. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گا اس پہ سے. اللہم اجعلنا منہم آمین. یا اللہ ہم کو ان میں سے بھی بنا. The third group will pass like the fastest horse. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ ایسے ادھر سے گزرے گا جیسے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا. اللہم اجعلنا منہم آمین. The fourth group will pass like the fastest cow. اور کاؤ جب یعنی کہ جیسے دیکھتے ہیں ہم کہ کبھی کبھی وہ جو گاؤں کے اندر ریس بتاتے ہیں تو اس میں وہ گائے اور بیل کس طرح سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک گائے کی جو رفتار تیز ہوتی ہے سمجھو، اس طرح سے چوتھا گروپ وہاں سے گزرے گا. تو بھی ہم کو اللہم ربنا جلنا منہم آمین. Then the rest will pass while the angels will be saying. اور باقی کے اب جو ہے وہ گزریں گے اس پہ سے اور فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اللہ سے، او اللہ سیو دیم، سیو دیم. یا اللہ بچا لے ان کو، یا اللہ بچا لے. فرشتے دعا کریں گے. This narration has supporting narrations similar to it from the Prophet in the two Sahihs. یعنی دونوں صحیح کے اندر اینڈ ادر کلیکشنز ایز ویل، اور دوسرے بھی کلیکشن جنہوں نے کیے ہیں حدیث کے وہاں بھی ہے. اور لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوری حدیث جو ہے وہ ہے اس کے اندر. These narrations have been related by Anas. یعنی اس کے بولنے والے راوی کون ہیں؟ انس، ابو سعید، ابو ہریرہ، جابر رضی اللہ عنہم اجمعین and other companions. اور بھی صحابہ کرام. May Allah be pleased with them all. Ameen. Ahmad rahimahullah also recorded that Mubashshir, the wife of Zayd bin Harisa radiyallahu anhuma, said the messenger of Allah was in the house of Hafsa radiyallahu anhuma when he said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حفصہ جو رضی اللہ عنہما ان کے گھر میں تھے، اور تب انہوں نے یہ کہا لا يدخل النار احد شہید بدرا و حدیبیہ. No one who was present at the battles of Badr and Sulh Hudaybiyah جو ہے Hudaybiyah of the Muslims will enter into the hellfire. وہ نہیں داخل ہوں گے. یعنی جو بھی بدر کے مطلب جنگ میں تھے، جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا مسلمان لوگ، اور جو حدیبیہ کے اندر صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی وہاں مسلمان تھے، یہ تمام میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا. اللہ نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا ہے.
Then Hafsa radiallahu anha said, doesn't Allah say وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو یہ کہا there is not one of you but will pass over it, کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا بچے گا یہ جو اس پہ سے نہ گزرے، یعنی جہنم پہ سے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم replied by reciting. تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، ثم ننجی الذین اتقوا, then we shall save those who had taqwa. اللہم اجعلنا منہم آمین. تو جن میں تقوی ہے ہم ان کو بچا لیں گے. تو یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس آیت کو تلاوت کر کے سنایا انہوں نے. ان دا ٹو صحیح، اور دونوں صحیح کے اندر دیر از اے حدیث، ایک حدیث ہے reported from az-Zuhri, from Sa'id, from Abu Huraira radiyallahu anhum ajma'in, that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. No one of the Muslims who has had 3 children who all died will be touched by the hellfire, except for an oath that must be fulfilled. تو کوئی بھی یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بھی جس کے 3 بچے گزر چکے ہوں، 3 بچوں کا دکھ وہ انہوں نے دیکھا ہو ماں باپ والدین نے، تو ان کو آگ جو ہے چھوئے گی نہیں، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، سوائے اس ایک قسم کے کہ جو پوری ہو کر رہے گی، سوائے ایک قسم کے. تو وہ ایک قسم جو ہے وہ یہی ہے نا جو ابھی کہا گیا کہ سب کو ہر ایک کو گزرنا پڑے گا اس صراط پر سے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم commented on Allah's statement وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, there is not one of you but will pass over it, یعنی hell. کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس پر سے نہیں گزرے گا جہنم پہ سے. The passing of the Muslims over the hellfire means they are passing over a bridge that is over it. کہ مسلمانوں کا جو جہنم کی آگ پر سے گزرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے جو پل اس جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. But the passing of the idolaters over the hellfire refers to their admission to the fire. لیکن جو بھی مطلب کفر کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ لوگ جو ہے ان کو تو مطلب ان کا داخلہ ہے، یعنی کہ مطلب وہاں سے گزرنے کا مطلب ہے ان کا تو داخلہ ہی آگ میں وہیں سے ہے، ہیل فائر میں. As-Suddi reported from Marrah from Ibn Mas'ud radiyallahu anhu that he said concerning Allah's statement, Kana ala rabbika hatman maqdiya, this is with your Lord a hatman decree. یہ ایک وہ قسم ہے an oath that must be fulfilled. یہ اللہ کی ایک وہ قسم ہے طے شدہ، مطلب حتمی بات ہے، یہ فیصلہ جو ہو کے رہے گا. اسی لیے وہاں پر ہم نے جب پڑھا تو یہی تھا نا کہ جس کے 3 بچے اگر گزر چکے ہیں اور وہ غم اس نے دیکھا ہے تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی، لیکن یہ اوتھ اللہ کی جو ہے وہ تو پوری ہو کے رہے گی نا، حتمم مقضیہ، کہ ہر کسی کو اوپر سے گزرنا پڑے گا. مجاہد said حتمن means preordainment، کہ ان کا کہنا ہے کہ جو پہلے سے اللہ نے جو قضا کر دیا، مقضیہ تو ورڈ ہے نا، حتمن یعنی ایک حتمی، ایک مطلب بہت ہی طے شدہ ہے فیصلہ. ابن جرید said the same، انہوں نے بھی یہی کہا concerning Allah's statement ثم ننجی الذین اتقوا then we shall save those who had taqwa. ہم اس کے بعد بچا لیں گے ان لوگوں کو جن میں تقوی تھا. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المتقین، اللہم آمین. When all of the creatures passed over the hellfire، تمام مخلوق جب اس جہنم کے اوپر سے گزر گئی، and those disbelievers اور وہ کافر، and the disobedient people اور وہ جو نافرمان تھے اللہ کے، ان لوگوں کے لیے کہا گیا who are destined، ان کا تو مطلب ڈیسٹین تھا، یعنی کہ مطلب ان کے لیے یہ چیز فیصلہ کن تھی کہ وہ ٹو فال انٹو اٹ، کہ وہ جہنم کے اندر آگ میں گریں گے، کیونکہ اللہ کی تم نے نافرمانی کی ہے نا، ڈس اوبیڈینٹ پیپل.
اینڈ ڈسبیلیورز تو کافر ہے ہی، تو وہ تو جائیں گے ہی، لیکن جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی بات، تو وہ ان کا تو پھر مقدر یہی ہوگا کہ وہ آگ میں گریں گے into it because of their disobedience، اس لیے کہ ان کی نافرمانیاں بہت تھی. اللہ will save the believers، اللہ مومنوں کو بچا لے گا، and the righteous people اور متقین لوگوں کو from it because of their deeds، کیونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ بچائے گا ان کو جہنم سے. Therefore they are passing over the bridge and their speed will be based upon their deeds and that they did in this life، کہ ان کا اس پل کے اوپر سے صراط پر سے گزرنا اور ان کی سپیڈ جو بھی ہوگی وہ ان کے اعمال کے اوپر بیسڈ ہے، یعنی کہ ان کے اعمال کیسے تھے اس کے مطابق، اور وہ اعمال جو انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیے. Then the believers who performed major sins will be allowed intercession. اب وہ مومن ہے کہ جو بہت کبیرہ گناہ کر کے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے شفاعت جو ہے اس کی اجازت دی جائے گی کہ ان کے لیے سفارش کر سکتے ہو. The angels فرشتے کریں گے، the prophets نبی رسول کریں گے، and the believers اور جو مومن تھے بہت اچھے وہ کریں گے. will all intercede، سب کے سب جو بھی ایسے بندے ہیں کہ جن سے کبیرہ گناہ ہوا ہے تو اب ان کے لیے یہ سب سفارش کریں گے. Thus a large number of the sinners will be allowed to come out of hell. تو بہت بڑا گروپ، بہت بڑا مطلب نمبر لوگوں کا، لارج نمبر، بہت تعداد میں بہت سارے گنہگار جو ہے ان کو جہنم سے باہر نکالا جائے گا. The fire will have devoured much of their bodies، ان کے جسم کا بہت کچھ آگ نے کھا لیا ہے، یعنی ختم کر دیا، جلا دیا ہے. Except the places of prostration on their faces، سوائے ان کے سجود کے جو نشان تھے ان کے چہروں پہ، سوائے اس کے. Their removal from the hellfire will be due to the faith in their hearts، ان کے دلوں کے اندر ایمان جو تھا اس کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے باہر نکالا گیا. The first to come out will be he who has the weight of a dinar of faith in his heart. دینار کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو اتنا بڑا دینار کے جتنا اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہے تو سب سے پہلے جو باہر آئے گا، یعنی دینار جو ہے اس کا وزن، اس کے وزن کے برابر کہا گیا ہے. دا ویٹ آف اے دینار، تو اس کے دینار کے وزن کے برابر اس کے دل کے اندر ایمان تھا جس کو سب سے پہلے نکالے. Then whoever has the next least amount after him، پھر اس کے بعد جس کا بھی اس سے تھوڑا کم تھا اس کو نکالیں گے، پھر اس سے تھوڑا کم تھا اس کو نکالیں گے. ایسا کرتے 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 بالکل اس پہ آ جائیں گے کہ جو ایٹم، یعنی جو آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا ہمارے ایٹم، اس کے برابر جس کے دل میں ویٹ ہوئے گا، اس کا وزن ہوگا اس کے ایٹم کے ویٹ کے برابر، اس کو بھی نکالیں گے. لیکن سب کے ٹرن آنے والے ہیں بعد میں، پھر بعد میں، پھر بعد میں. اتنا ٹائم وہ جو بھی اندر ہے وہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ ان کو اتنا ٹائم زیادہ رہنا پڑ رہا ہے نا. Then whoever is next to that after him and so forth. This will continue until the one who has the tiniest hint of faith in his heart, equal to the weight of an atom. Then Allah will take out of the fire whoever said La ilaha illallah. پھر اللہ آخر میں لا الہ الا اللہ جس نے کہا، even one day of his entire life، اس کی پوری حیاتی میں اس نے ایک ہی بار کہا، ایک ہی دن. Even if he never performed any good deed، جبکہ اس نے کوئی بھی نیک اعمال بھی نہیں کیے، صالح اعمال، اس کو بھی اللہ نکال دے گا کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ بولا نا. After this no one will remain in the hellfire، اس کے بعد جہنم کی آگ میں کوئی نہیں رہے گا سوائے except those it is obligatory upon to remain in the hellfire forever، سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے فرض ہو گیا تھا کہ اب ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. This has been reported in many authentic hadiths from the messenger of Allah.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایک دم جو صحیح حدیث ہوتی ہے نا اس میں بہت ساری جگہ پر ہے یہ. This has been reported in many authentic hadiths from the Messenger of Allah. This is why Allah says, اور اسی لیے اللہ نے یہ کہا, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Then we shall save those who had taqwa. تو ہم بچا لیں گے ان کو جن میں تقوی تھا. And we shall leave the wrongdoers in it جِثِيًّا. اور جو بھی رانگ ڈوئر ظالمین لوگ تھے, ظلم کیا جنہوں نے, ان لوگوں کو اللہ کہتا ہے وہ گریں گے اندر, ان کو چھوڑ دیں گے ہم جسیہ گھٹنوں کے بل. اللہ ربنا لا تجعلنا منہم آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار یا مجیرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.